اسی دوران اکیڈمی کے ایک سینئر پروفیسر جو ہمیں میڈیسن کا مضمون پڑھاتے تھے آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھے 3-4 تھپڑ مارے اور انتہائی باروب آواز میں مجھ سے کہا، تم فوری طور پر اپنا پرچہ دو۔ میں نے بہرحال ان کی تنبیہ کو سنا اور دوبارہ کمرہ امتحان میں جا کر اپنا پرچہ دیا، لیکن میرا دھیان جلتن سنگھ کی جانب لگا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد جب پرچہ ختم ہوا تو پرنسپل نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے اس پاگل کی خاطر اپنا پرچہ کیوں چھوڑا اور پروفیسر دھمن سے بدتمیزی کیوں کی؟ انکوائری کا حکم صادر فرما دیا۔ اب جلتن سنگھ نہ جانے کہاں بھاگ چکا تھا۔ پرنسپل نے فوری طور پر میڈیکل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کو اسے ڈھونڈنے کے لیے کہا، لیکن وہ تلاش بسیار کے بعد ناکام واپس آ گیا۔ پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلا کر مجھ سے کئی سوالات کیے۔ میں نے صاف صاف اس کی ان پراسرار حرکات کا بتلا دیا جو وہ کرتا تھا۔ دن کے 4 بجے پرنسپل نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس کے فرار کی اطلاع دے دی۔ پرنسپل کے کمرے میں تھوڑی دیر کے بعد متعلقہ علاقے کا تھانے دار اور چند پولیس اہلکار آ گئے۔ تھانے دار سوتم لال نے پرنسپل کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع اس کے باپ کو امرتسر پہنچائیں۔ پرنسپل دراصل جلتن کے باپ کو اس کے بھاگنے کی اطلاع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ اپنے علاقے کا ایک نامی گرامی بدمعاش قسم کا سیاستدان تھا۔ پرنسپل کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ خود کسی نہ کسی طریقے سے جلتن کو تلاش کریں۔ بہرحال انہوں نے 6 بجے جلتن سنگھ کے باپ کو امرتسر اس واقعے کے بارے میں تار بھیج دیا۔ اس دوران جلتن سنگھ کی تلاش کا سلسلہ دوسرے روز شام تک جاری رہا۔ جلتن سنگھ کے باپ کٹھر سنگھ نے آتے ہی پرنسپل پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے ہر حال میں میرا بیٹا جلتن چاہیے۔ کہ میرا بیٹا ہاسٹل سے تمہاری مقرر کردہ چوکیداروں کی کسٹڈی سے بھاگا ہے۔ پرنسپل نے اسے پورا یقین دلانے کی کوشش کی کہ واقعات و شواہد کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جلتن کسی جادوئی عمل کے منفی رد عمل کا شکار ہو کر فرار ہوا ہے۔ کٹھر سنگھ نے انتہائی غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر پرنسپل کا بدمعاشی سے گریبان پکڑ کر کہا، مجھے یہ کہانیاں نہ سنا کہ میرا بیٹا کسی جادوئی عمل کی خرابی کا شکار ہوا ہے۔ میں تو یہی جانتا ہوں کہ جلتن سنگھ تمہارے ہاسٹل اور چوکیداروں کے پہرے میں بھاگا ہے، اور مجھے تو شک ہے کہ تم لوگوں نے اس پر کوئی تشدد کیا ہوگا۔ نہیں کٹھر صاحب، آپ ایسا غلط سوچ رہے ہیں، پرنسپل نے کہا۔ اوئے تو اپنی بکواس بند کر، میرے بیٹے جلتن سنگھ کو حاضر کرو، ورنہ یاد رکھو میں تجھ سمیت تیری اس اکیڈمی کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ کھٹر صاحب ایسی سخت بات نہ کریں، یہ پرنسپل کی اپنی اکیڈمی نہیں ہے، یہ سرکاری ادارہ ہے۔ تھانے دار نے یہ جملہ اپنے منہ سے نکالا تو کٹھر سنگھ کے ساتھ آیا ایک بدمعاش اپنی جگہ سے اسے مارنے کے لیے اٹھا تو کٹھر سنگھ نے اسے روکتے ہوئے کہا، کلو سنگھ تو ابھی رک جا، دیکھ میں ان کے ساتھ ابھی کرتا کیا ہوں۔ ادھر آ اوئے تیگ سنگھ، اس کے ساتھ آئے بدمعاش کا نام لے کر اس نے پکارا۔ جی سردار جی۔ اوئے تو ذرا کلیام سنگھ منکا کے پاس جا اور اسے میرا پیغام دے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ میڈیکل کالج پہنچے۔ کلیام سنگھ منکا دراصل اس زمانے کے خطرناک ڈاکو گروپ کا سربراہ تھا جس سے پولیس بھی ڈرتی تھی۔ تھانے دار سوتم لال نے جب کلیام سنگھ منکا کا نام سنا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں ہوئے۔ اس نے بڑی عاجزی سے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کٹھر سنگھ کو کہا، سردار جی، آپ منکا جی کی حد تک نہ جائیں، ہم کوشش کرتے ہیں، بھگوان نے چاہا تو حالات میں کچھ بہتری آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ بتلا آپ کرنا کیا ہے؟ کٹھر سنگھ نے اپنے غصے کو ذرا شانت کرتے ہوئے کہا۔ پرنسپل نے کٹھر سنگھ کا ذہن تبدیل کرنے کی خاطر جلتن سنگھ کے فرار ہونے کا سارا مدعا میرے اور سنگرام پر ڈالتے ہوئے کہا کہ دراصل جلتن سنگھ ان دونوں کا روم میٹ تھا۔ اب سب کی توجہ ہماری طرف ہو گئی۔ ادھر آؤ بیٹے، کٹھر سنگھ نے مجھے بڑے پیار سے کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا۔ میں نے جب اس کے غصے سے بھری شکل دیکھی تو مجھے اسے دیکھ کر مزید خوف آیا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، جلتن سنگھ نے تمہیں کیا کیا بتایا تھا اور وہ کیا کیا حرکات کرتا تھا؟ میں نے آہستگی اور سہمے ہوئے انداز میں اسے وہ سب کچھ بتا دیا جتنا کہ میں نے اسے سنا اور دیکھا تھا۔ کٹھر سنگھ نے پرنسپل سے پوچھا،
کہ تم نے بھاگتے جلتن سنگھ کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پرنسپل نے کہا سردار صاحب، اس وقت اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ کے فرسٹ ٹرم کے امتحان ہو رہے تھے، اسے روکنا میرے بس میں نہ تھا۔ پرنسپل کی بات کاٹتے ہوئے ایک چوکیدار نے درمیان میں کہا کہ کٹھل صاحب، جلتن سنگھ کو پکڑنے کے لیے فہیم گل نے ہمت کی تھی، لیکن اسے پکڑنے کے لیے پروفیسر دھمن نے روکا تھا۔ کدھر ہے پروفیسر دھمن؟ میں ذرا اس کے دانت توڑوں؟ کٹھل سنگھ نے انتہائی غصے میں اپنی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے کہا۔ جی، وہ اسٹوڈنٹ کے حل شدہ پرچے ایجوکیشن ہیڈ آفس لے کر گیا ہے۔ وہاں موجود ایک بدماش نے انتہائی بدتمیزی سے کہا، اوئے مجھے ذرا یہ بتلا کہ کسی انسانی جان کو بچانا زیادہ ضروری تھا یا اسٹوڈنٹس کے پرچے؟ جی دونوں، پرنسپل نے کانپتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس مسئلے کو میں بعد میں اپنے طریقے سے حل کروں گا، فی الحال مجھے تو اپنے پتر جلتن سنگھ کی فکر ہے۔ کٹھل سنگھ کے ساتھ آئے ہوئے ایک بدماش نے وہاں موجود لوگوں کی توجہ میرے بیان کی روشنی میں اس نقطے کی طرف دلوائی کہ جلتن سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا کوے کی آواز نکالنے والا جن دوست اسے اکثر جنگلات میں بلاتا ہے، لہٰذا اس نے مشورہ دیا کہ ہمیں بمبئی شہر سے ہٹ کر ذرا آگے جا کر جہاں جنگلات شروع ہوتے ہیں اسے وہاں تلاش کرنا چاہیے۔ اس بدماش کے مشورے کے پیش نظر پرنسپل کے کمرے میں موجود اسٹوڈنٹس، پولیس اور بعد میں آئے ہوئے کلیام سنگھ کے ساتھیوں کی 10 ٹیمیں بنائی گئیں۔ ہر ٹیم میں 10 افراد شامل تھے۔ کٹھل سنگھ نے اپنے ساتھ مجھے رکھا۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بمبئی کی حدود 70 میل کے درمیان تھی اور وہاں کچھ شہری علاقہ اور کچھ جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان جنگلات میں جلتن سنگھ کو تلاش کرنا بڑا کٹھن کام تھی۔ یہ طے ہوا کہ 7 ٹیمیں جنگلات میں اور 3 شہری علاقوں میں کام کریں گی۔ پہلے روز رات کے وقت تمام 10 کی 10 ٹیمیں ناکام واپس آ گئیں۔ جلتن سنگھ نہ ملا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے روز مزید ٹیموں کو تشکیل دے کر بمبئی شہر کی حدود کے باہر جلتن کو تلاش کیا جائے گا۔ اسی دوران کٹھل سنگھ نے آرمی ڈاگ سینٹر سے اسپیشل سونگھنے والے کتے منگوا لیے تھے۔ ان کتوں کو جلتن سنگھ کی چپلیں اور کپڑوں کو سونگھوایا گیا۔ ان کتوں کے ساتھ ملٹری کا ایک صوبیدار میجر بھی آیا تھا۔ دوسرے روز ہماری ایک ٹیم جس کا نمبر 9 تھا، وہ بمبئی شہر کی مخصوص حدود سے 6 میل دور ڈونڈا کے جنگلات میں گئی۔ کتوں کے نگراں صوبیدار میجر نے سونگھنے والے اسپیشل کتوں کی رسیوں کو کھول دیا۔ وہ بڑی تیزی سے جنگلات کے اندر گھس گئے۔ دراصل ڈونڈوا کے جنگلات اس زمانے میں 6 میل کے احاطے پر پھیلا ہوا تھا۔ سونگھنے والے کتوں کو جنگلات کے اندر گھسے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ صوبیدار میجر نے ساری ٹیم کو تنبیہ کی کہ وہ اس جنگل میں پیدل آگے نہ بڑھیں۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ میرے کتے بے شک رات کو جنگل سے لوٹیں گے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مثبت پیش رفت لے کر باہر آئیں گے۔ ادھر کٹھل سنگھ نے غصے کے عالم میں اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، دفع کر اپنے کتوں کو، ہمیں جنگل کے اندر آگے بڑھنے دے۔ صوبیدار نے جھٹکا دے کر کٹھل سنگھ کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا کہ سردار جی ہوش کریں، آگے جنگل نہیں بلکہ موت کی وادی ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس ٹیم کے کسی رکن کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ جنگل کے اندر مزید پیش قدمی کریں۔ تو صرف بکواس کر رہا ہے میرے ساتھ۔ چلو اے منجو مکھو، اپنے بندوں کو لے کر جنگل کے اندر چلو۔ یہ آپ اپنے بندوں کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں۔ بھگوان کے واسطے آپ کچھ وقت یہاں انتظار کر لیں، میرے کتے کچھ نہ کچھ مثبت پیش رفت کے ساتھ آ رہے ہوں گے۔ وہاں موجود منکا سنگھ کے بدماشوں نے اس کی کوئی نہ سنی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، سوٹے اور تلواریں پکڑے جنگل کی حدود کے اندر گھس گئے۔ میں اب بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں کٹھل صاحب، رک جائیں۔ ان لوگوں نے اس کی کوئی نہ سنی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کٹھل سنگھ نے زبردستی مجھے اور سنگرام اور تھانے دار سوتم لال کو اپنے ساتھ لے لیا۔ وہاں اندر جنگل میں حالیہ برسات کی وجہ سے شدید کیچڑ دلدل پھیلا ہوا تھا۔ ہم لوگ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔
سردار جی کدھر سے آگے بڑھیں؟ یہاں تو ہر طرف دلدل ہی دلدل پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے تم نے آگے بڑھنا ہے، بس ایسے ہی آگے بڑھتے رہو۔ سردار جی جیسا آپ کا حکم ہو۔ ہم لوگ بڑی احتیاط سے آگے چل رہے تھے کہ ہمارے پیچھے سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، ہائے میں مر گیا! پیچھے مڑ کر مت دیکھو، دیکھو گے تو مرو گے۔ اوہ سوتم لال صاحب دلدل میں دھس رہے ہیں۔ صاحب بھگوان کے لیے مجھے بچاؤ، میرا جسم نیچے کو دھستا جا رہا ہے۔